کالج میں مینا بازار کی تیاریاں عروج پر تھیں اور یہاں ڈرامہ رضیہ سلطانہ بھی کھیلا جانا تھا۔ رضیہ سلطانہ کے لیے گوری سے ٹیچر نے خود کہا اور اس کے بعد ڈرامہ کروانے کی ذمہ دار لڑکیاں بھی اس کے پاس آئیں، مگر وہ ہاں نہ کر سکے۔ بہت اصرار ہوا مگر اس نے ایک بار نہ کر دی، پھر بے نیاز بن گئی۔ ہے نا مغرور بدمزاج، وہ اس کے رویے سے اکتا کر واپس ہوئیں اور اس رات گھر آ کر گوری نے کام نپٹانے کے بعد اپنے کمرے میں آ کر کتاب نہیں کھولی۔ زیرو پاور کا بلب آن کر کے وہ نیم تاریکی میں بستر پر لیٹ گئی، آنکھیں موند لیں اور گوری سے رضیہ سلطانہ بن گئی۔ کہاں تو دوسروں کے رحم و کرم پر پڑی بے بس گوری اور کہاں سلطانہ رضیہ، حاکم بادشاہ، مرضی کی مالک، حکم دینے والی، پسند کا کھانے اور پینے والی۔ اگر میرے پاس گیٹ اپ کے لیے پیسے ہوتے تو میں یہ کردار ضرور کر لیتی، مگر میں یہ ضرور جانتی ہوں کہ جب کسی ڈرامے میں کام کیا جاتا ہے تو کردار بہت کچھ اپنے پلے سے بھی دیتے ہیں۔ گوری بہت غریب ہے، اس کے لیے سلطانہ تک کا سفر بہت کٹھن ہے، مگر خیالوں پر پابندی ہے بھلا۔ وہ آج یہ خواب بنتے مطمئن تھی اور اس روز پہلی بار سے علم ہوا جاگتے میں خواب دیکھنا کتنا دلچسپ شغل ہے۔ مگر پھر میری کتابیں مجھ سے دور ہو جائیں گی اور کتاب دور ہونے کا مطلب ہے منزل دور ہو جائے گی۔ وہ گھبرا کر اٹھی، لائٹ آن کر دی۔ رخشندہ تو اس کی کلاس فیلو تھی، باقی کی کزنز میں ناہید اور سعدیہ ہوم اکنامکس کالج میں تھیں، جبکہ رازیہ بھی کلاس 9 میں تھی۔ مگر مینا بازار میں شرکت تو اسے بھی کرنا تھی۔ سبھی کی تیاری زبردست تھی، نئے سوٹ، نئے جوتے، نئی جیولری۔ ہائے میرے پاس نیل پالش نہیں ہے، رازیہ بڑی پریشانی کی عالم میں سعدیہ سے کہہ رہی تھی۔ ابھی پچھلے مہینے تو لی تھی تم نے۔ رخشی کو کزن کی فضول خرچی پر ہمیشہ بہت اعتراض ہوا کرتا تھا۔ تم سے کس نے بات کی؟ سعدیہ تنگ کر بولی۔ تم حد سے زیادہ فضول خرچ ہو، گھر کا خرچ چونکہ اکٹھا ہے، میرے بابا کی آمدنی بھی اس میں شامل ہوتی ہے، اس لیے تمہاری فضول خرچیاں بھی مجھے پریشان کرتی ہیں۔ اس پر بات بڑھ گئی۔ گوری جو چھوٹی ممانی کے طرف لگے دوپٹے پر بیل ٹانک رہی تھی، وہیں چھوڑ کر اماں کے کمرے میں چلی آئی کہ اس وقت چھوٹی ممانی ان دونوں میں الجھ گئی تھی۔ گوری کو یہاں سے اٹھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اماں آپ کو پتہ ہے کالج میں مینا بازار ہے؟ ہاں علم ہے مجھے، وہ نماز کی چوکی سے اٹھتے ہوئے بولی۔ سب نے نئے کپڑے بنوائے ہیں، میرے لیے بھی بنا دیں۔ انداز میں لجاجت تھی نہ خوش آمد، بس ایک سوال تھا۔ تمہارے کپڑے؟ وہ کسی سوچ میں الجھی۔ ہاں میرے کپڑے، اس نے دہرایا۔ چلو ٹھیک ہے بنا دوں گی۔ وہ بھی جانے کس موڈ میں تھیں، واپسی کو مڑی تو بولی، اپنا کوئی سوٹ ناپ کے لیے دے دینا، پروین کی ماں سے سلوا دوں گی، وہ اچھے کپڑے سیتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس نے اس بات میں سر ہلایا، پھر اسی وقت اپنے کل 4 سوٹوں میں سے ایک لا کر اماں کو تھما دیا۔ اے لو، اتنا بند رکھ سوٹ، پروین کی اماں کے سامنے ناپ کے لیے جوڑا دیتے کیا شرمندگی نہیں ہوگی مجھے؟ اماں میرے 3 جوڑے تو ایسے ہی ہیں، آخر اتنے عرصے سے ساتھ جو دے رہے ہیں میرا۔ ارے وہ جو پچھلی عید پر نیلا جوڑا سلوا کے دیا تھا جس کے دوپٹے پر تم نے کرن ٹانکی تھی، وہ کیا ہوا بھلا؟ اماں وہ میرے پاس ایک ہی تو اچھا جوڑا ہے، پروین کے اتنے سارے بہن بھائی ہیں، کسی نے گندے ہاتھ لگا دیے تو طاق لگ جائے گا۔ اے لو اور سنو، اے بی بی اس کی ماں درزن ہے، ایک سے ایک اچھا کپڑا اس کے ہاں سلنے کو آتا ہے، جو یوں داغ لگا کر واپس کرتے تو بھلا کوئی سلنے کے لیے دیتا انہیں کپڑے اپنے؟ اماں نے اس کی عقل کا بھرپور انداز میں ماتم کرنے کے بعد کہا تھا۔ وہ بھی قائل ہو گئی اور اپنا نیلا جوڑا نکال کر ان کے حوالے کر دیا۔ اگلے روز یہ کالج جانے کے لیے تیار ہوئی تو علم ہوا رخشی تو آج نہیں جا رہی، اس کے گلے میں تکلیف ہے۔ تکلیف تو ہوگی، پلیٹیں بھر بھر کے کھٹی چاٹ جو کھاتی ہے۔ اس نے اعلان ضروری سمجھا اور ممانی کو زیادہ برا اس لیے لگا کہ اس نے ماموں کی موجودگی میں یہ اعلان کیا تھا۔ انہوں نے اپنے بیٹے انعام کو منع کر دیا کہ وہ آج گوری کو بھی کالج چھوڑ کر نہیں آئے گا۔ اس سے پہلے یہ چاروں لڑکیاں انعام کے ساتھ سزوکی مہران میں لد کر اپنی اپنی منزل پر جایا کرتی تھیں، اس کے بعد وہ اپنی راہ لیتا تھا۔ آج گوری کے لیے اس کے پاس یہ بہانہ تھا کہ اس روٹ پر جانا ہی نہیں۔ وہ بھی خوب سمجھتی تھی مگر کچھ نہ بولی۔ کالج کے لیے تیار ہو کر نانی کے کمرے میں آ گئی اور بولی، اماں مجھے کرایہ دے دیں، میں آج ویگن سے جاؤں گی۔ ساری بات سن کر انہوں نے 100 روپے کا نوٹ تھمایا اور بولی، رکشہ لے لینا، بسوں ویگنوں کی عادت نہیں ہے، پھر تمہارا کیا بھروسہ کس نمبر کی وین میں سوار ہو کر کہاں پہنچ جاؤ۔ اسے کہنا تو چاہیے تھا کہ اتنی بیوقوف نہیں ہوں، مگر 100 روپے کے لال نوٹ نے کچھ کہنے نہیں دیا۔ نوٹ مٹھی میں دبائے یہ دعا کرتی، رخشی بہت دنوں تک بیمار رہے، انعام مجھے لے جانے سے انکار کرتا رہے اور اماں 100 روپے دیتی رہے۔ وہ گھر سے باہر آ گئی۔ رکشہ کس نے لینا تھا؟ وین سے کالج آئی، نوٹ بڑی احتیاط سے فائل میں رکھا اور فیصلہ کیا کہ فری پیریڈ میں یہ بیٹھ کر سوچنا ہے کہ اس اچھی خاصی رقم کو کہاں خرچ کیا جائے۔ موسم آج بہت حسین تھا، بادل صبح بہت ہلکے تھے مگر اب گہرے ہوتے جا رہے تھے، ہوا ٹھنڈی اور اٹکھیلیاں کرتی ہوئی تھی،
پڑھائی کم، تفریح زیادہ ہوتی اور لڑکیاں خوب ہی انجوائے کرتی۔ دن کے 11 بجے تک بادل جھکے رہے، پھر برسنے لگے۔ 1 گھنٹے تک خوب برسے، پھر زور ٹوٹنے لگا، مگر قدرت کو منظور کچھ اور ہی تھا۔ ہوائیں نہ جانے کہاں کہاں سے بادلوں کو گھیر گھار کر ادھر لا رہی تھیں۔ پڑھائی تو آج ہوئی نہیں، بارش تو لگتا ہے سارا دن برسے گی، اور آج تو انعام مجھے لینے بھی نہیں آئے گا۔ بہتر ہے اب جو بارش کم ہوئی تو گھر کی راہ لوں۔ وہ یہ سوچ کر کالج کی عمارت سے باہر آئی، رکشے کی تلاش میں نگاہ دوڑائی۔ برستی بارش میں اسٹاپ تک جاتے کپڑے بری طرح گیلے ہو جاتے، مگر اسے ناکامی ہوئی۔ اسٹاپ کی طرف چل پڑی، مگر راستے میں بارش تیز ہو گئی، اسے ایک درخت کے نیچے پناہ لینی پڑی۔ او مصیبت! اگر بارش نہ ہوتی تو کالج سے واپسی پر بازار چلی جاتی اور یہ 100 روپے خرچ کرتی، مگر کیا لیتی؟ چوڑیاں؟ مگر 100 روپے کی چوڑیاں؟ اور چوڑیوں سے زیادہ مجھے چپل کی ضرورت ہے، ایسی چپل جو دیکھنے میں خوبصورت لگے، جسے میں مینا بازار میں پہن سکوں، یا پھر… ہیلو، کہاں جانا ہے آپ کو؟ وہ شاید کافی دیر سے بلا رہا تھا اور اپنے خیالوں میں مگن اس نے سنا ہی نہیں۔ اب چونکی غصے سے اس کی طرف دیکھا کہ ایسے لفنگے لفٹ دینے والے تو لڑکیوں پر منڈلاتے پھرتے، مگر اس کو پولیس یونیفارم میں ملبوس پایا، انداز و اعتبار میں شائستگی، اور سب سے بڑھ کر وردی اور جیپ۔ آئے بیٹھیے، میں ڈراپ کر دیتا ہوں۔ اسے تذبذب کے عالم میں پایا تو پھر ذرا توقف کے بعد بولا، دیکھیے میں ذمہ دار پوسٹ پر فائز ہوں، پولیس مین ہوں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ موسم بہت خراب ہو رہا ہے۔ بارش تو ہے، ہوا میں بھی بہت تیزی ہے، ایسے میں آپ 2 قدم آگے اٹھائیں گی یا آپ کو پیچھے دھکیل دے گی؟ جی جی یہ تو ہے۔ احمق لڑکی جیسے چونک گئی، اور یہ بات اتنی دل کو لگی کہ جھٹ جیپ میں آ کر بیٹھ گئی۔ کہاں جانا ہے آپ کو؟ وہ سرسری سی نگاہ ڈال کر مخاطب ہوا۔ گھر تو میرا کافی دور ہے، آپ کو چاہیے تھا پہلے پوچھ لیتے، تب پتہ نہیں ہمدردی سوار تھی آپ پر۔ اب جب میں بیٹھ چکی ہوں تب پوچھ رہے ہیں؟ مجھے نہیں پتا آپ کے راستے میں آتا ہے یا نہیں، بس مجھے چھوڑ کر آئیں۔ واہ کیا انداز تھا، ٹھونس بھی اور بچوں والی ضد بھی۔ اس کے لبوں پر واضح مسکراہٹ دوڑ گئی۔ محترمہ، میں نے یہ کب کہا کہ اگر آپ کا گھر میرے راستے میں ہے تب ڈراپ کروں گا؟ میں تو ہر طرح سے خدمت کو حاضر ہوں۔ او اچھا، اب کہ وہ بڑے ریلیکس انداز میں مسکرائی اور زبان کے ساتھ ساتھ ہاتھوں کے اشارے سے بھی ایڈریس سمجھانے لگی، تب اس کی نگاہ اس کی سفید ہاتھ اور گول سفید کلائی پر پڑی۔ کالی چوڑیاں کس قدر سج رہی تھیں۔ سچ تو یہ ہے کہ چہرے سے زیادہ اس کے ہاتھ اور اس کی گول کلائیاں اور ان میں بچتی کالی چوڑیاں توجہ کھینچ لیتی تھیں۔ سمجھ گئے نا آپ ایڈریس؟ سمجھا کر وہ پوچھ رہی تھی۔ جی کچھ جہاں سے سمجھ میں نہ آیا آپ بتانے کی زحمت کر لیجیے گا، ورنہ دوسری صورت میں زحمت پھر بھی آپ ہی کو ہوگی۔ کیا مطلب؟ اس نے سر سے کھسک جانے والی چادر کو اپنے براؤن بالوں اور سیدھی مانگ والے سر پر سلیقے سے جمایا۔ ظاہر ہے پتہ معلوم نہ ہونے کی صورت میں آپ کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ کیوں، کیا آپ ساتھ جانا چاہتی ہیں؟ گوری نے قدرے ناگواری سے اسے دیکھا، مگر ادھر چہرے پر کچھ اس درجے کی سنجیدگی تھی کہ وہ سوال کی نوعیت جان نہیں سکی۔ ویسے میں اس وقت آپ کے علاقے کے تھانے میں جا رہا ہوں، وہاں کے انچارج کے خلاف شکایتیں ملتی ہیں۔ آپ کسی عہدے پر ہیں؟ میں ASP ہوں۔ لگتا ہے اس محکمے میں آئے زیادہ عرصہ نہیں ہوا۔ جی نہیں، میں تو پورے 15 سال سے ادھر ہی ہوں۔ 15 سال؟ وہ آواز دبا نہیں سکی۔ پھر بھی اتنے ینگ لگتے ہیں۔ ہاتھ تھوڑی پر رکھ کر حیرت کا اظہار کیا اور جائزہ بھی بڑے سکون سے لیا۔ ینگ لگتا نہیں ہوں بھی؟ آپ کا یہ اندازہ ہی بے تکا تھا کہ لگتا ہے زیادہ عرصہ نہیں ہوا۔ یہ تو کوئی آنکھوں کا اندھا بھی بتا سکتا ہے کہ میں ینگ ہوں اور سروس نہیں ہے۔ آپ تو خفا ہی ہو گئے۔ جی نہیں، میں کیوں خفا ہونے لگا؟ بس جب لوگ ایسی بے تکی باتیں کر کے پھر سامنے والے سے اس جملے کی توقع کرتے ہیں کہ ارے آپ کو کیسے پتہ چلا، تو مجھے بڑا غصہ آتا ہے۔ کیا میں پولیس میں بھرتی ہو سکتی ہوں؟ ضروری نہیں کہ پولیس جاب کے بعد آپ اس عادت پر قابو پا لیں۔ میں اس لیے تو نہیں کہہ رہی۔ پھر کیا کسی سے دشمنی ہے اور پولیس میں بھرتی ہو کر انہیں کسی قتل میں ملوث کر کے پھانسی پر لٹکانا چاہتی ہیں؟ تو آپ اسی لیے پولیس میں آئے ہیں؟ جی نہیں، مجھ میں اتنی طاقت ہے کہ دشمن کو جب چاہے جس طرح چاہے سزا دے سکتا ہوں۔ طاقت تو مجھ میں بھی ہے، مگر میں معاف کرنے پر یقین رکھتی ہوں۔ وہ بھلا کسی سے کیوں متاثر ہوتی؟ انگور کھٹے ہیں۔ وہ ہنس پڑا تھا۔ اس نے گود میں رکھی فائل پر ہاتھ پھیرا، پھر باہر کے طوفان پر نگاہ جما دی۔ بارش اتنی تیز اور اس پر آندھی کی رفتار۔ او میرے خدا، اگر میں پیدل سٹاپ کی طرف جا رہی ہوتی تو… کیا سوچنے لگیں؟ پتہ نہیں کیوں وہ اسے بار بار بولنے پر اکسا رہا تھا۔ میں سوچ رہی ہوں آپ خاصے خود پسند ہیں۔ اب مجھے واقعی چونکنا چاہیے کہ آپ نے اتنا درست اندازہ کس طرح لگایا۔ مجھے خود پسند لوگ پسند نہیں ہیں۔ کوئی بات نہیں، پریشان مت ہو، ہمارا یہ ساتھ زندگی بھر کا تھوڑا ہی ہے۔ ابھی کچھ دیر بعد آپ کی منزل آ جائے گی، پھر جس طرح کے لوگ پسند ہیں ان کے پاس چلی جائیے گا۔ مجھے آج تک یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ مجھے کیسے لوگ اچھے لگتے ہیں۔ یہ بھی کوئی ایسی بڑی پرابلم نہیں ہے۔ جس طرح کے بندے سے شادی ہو جائے، خود کو یقین دلا لینا کہ مجھے ایسا ہی پسند ہے، قسم سے زندگی بہت اچھی گزرے گی۔ آپ کی شادی ہو گئی؟ بے تکلفی سے اگلا سوال ہوا۔
اس نے گوری کی جانب دیکھا، آنکھوں میں جواب پانے کی کتنی بے چینی تھی۔ آپ کو کس طرح کا جواب خوش کر سکتا ہے؟ جی کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ تھوڑا سا ساتھ ہے ہمارا، میں چاہتا ہوں یہ سفر آپ کے لیے بہت اچھا بلکہ یادگار رہے، اس لیے وہی بات کرنا چاہتا ہوں جو آپ کو اچھی لگے۔ آپ میرے لیے اجنبی ہیں، مجھے آپ کی زندگی سے کیا مطلب؟ وہ باہر دیکھنے لگی۔ کاش یہ بات آپ سوال کرنے سے پہلے سوچ لیتی۔ ویسے میری شادی ابھی نہیں ہوئی۔ ایک اور خوشخبری، منگنی بھی نہیں ہوئی۔ یعنی آپ کسی کو پسند کرتے ہیں؟ اس نے راز پا لینے والے جوش سے کہا۔ کیا مطلب؟ یہ آپ نے کیسے اخذ کر لیا؟ وہ ہنس کر مگر حیرت کے ساتھ بولا، جبھی تو آپ منگنی نہ ہونے پر خوش ہیں۔ اوہ، وہ گہرا سانس کھینچ کر رہ گیا۔ سمجھا نہیں یہ لڑکی اس کی بات سمجھ کر بھی انجان بنی ہے یا واقعی نہیں جان سکی۔ ادھر موڑ لیں، آگے کہاں جا رہے ہیں؟ ایک جگہ اسے ٹوکنا پڑا۔ ادھر سے گاڑی آپ کے راستے پر ڈال دوں گا۔ سنیے، اب کہ گوری کی آواز دھیمی اور کسی اندیشے سے لرزتی ہوئی تھی۔ سنائیے، آپ واقعی پولیس افیسر ہیں نا؟ تو آپ کے خیال میں کانسٹیبل نے اپنے افسر کی یونیفارم پہن لی ہے؟ نہیں، میرا مطلب ہے آج کل چور ڈاکو بھی تو وردی کا استعمال کرنے لگے ہیں۔ یہ بات آپ کو گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھی۔ میں کیا کروں، میری عقل گھاس چرنے گئی رہتی ہے۔ خود پر شدید غصہ آ رہا تھا، دل الگ تیز تیز دھڑک کر پریشان کرنے لگا تھا۔ میں تو آپ کو بہت بہادر لڑکی سمجھا تھا، آپ تو بڑی بزدل نکلی۔ وہ اس پر ہنسا تھا۔ اطلاع کے لیے عرض ہے کہ بہادر ہونا عورت کے لیے کوئی خوبی والی بات نہیں، تو کیا خامی والی بات ہے؟ میں نہیں مانتا۔ آپ نے پوئٹری پڑھی ہو تو پتہ چلے نا۔ شاعر یعنی مرد حضرات عورت کے حسن، اس کی اداؤں، جفاؤں، غرور، خود پسندی کا تو ذکر کرتے ہیں، یہ نہیں کہتے میری محبوبہ بڑی بہادر ہے، وہ شیر کا شکار کر سکتی ہے، یا کل جب میں اسے ملنے چھت پر گیا تو اس نے مجھے اٹھا کر چھت سے نیچے پہنچا دیا، اور اس شاہزوری کی گواہی کے لیے چاند ستارے حاضر ہیں، کیونکہ رات کے پچھلے پہر یہ منظر چاند تاروں نے دیکھا تھا یا پھر اس نازک کلی نے جو باد صبا کی منتظر تھی۔ ارے واہ واہ، اس نے کھل کر ہنسنے کے ساتھ داد دی، پھر بولا، آپ شاعری پڑھتی ہیں؟ جی ہاں، اردو لٹریچر میرا سبجیکٹ ہے۔ اور محترم آفیسر صاحب، اس یونیفارم کے کچھ آداب بھی ہیں جو آپ نے اس وقت پہن رکھا ہے۔ کیا گستاخی کی ہے میں نے یونیفارم کی شان میں؟ آپ کو یوں منہ پھاڑ کر نہ ہنسنا چاہیے اور نہ ہی اس قدر بولنا چاہیے۔ آپ ادھر سے موڑ لیں اور وہ جو سرخ شیڈ دکھائی دے رہا ہے وہاں اتار دیں۔ کیا وہی آپ کا نشیمن ہے؟ نہیں، وہ اسکول ہے، اس کے قریب ہی میرا گھر ہے۔ آپ مجھے اپنا گھر دکھانا نہیں چاہتی؟ نہیں، صاف جواب آیا۔ کیوں؟ اندر جیسے دھک بھرا تھا۔ میری مرضی۔ ہر دھرمی عروج پر تھی۔ سرخ شیڈ آ چکا تھا۔ اس نے جیپ روک دی، وہ نیچے اتری اور ایک بار پیچھے مڑے بغیر برستی بارش میں دھیرے دھیرے سنبھل کر قدم اٹھاتی آگے بڑھ گئی۔ جب بھیگی بلی بنی گھر میں داخل ہوئی تو اس پر ہنسنے کے مواقع تلاش کرنے رہنے والے اہل خانہ خوب ہی ہنسے۔ شکر ہے ہم تو آج نہیں گئے تھے۔ رخشندہ نے پیر صوفے پر رکھ کر خود کو شاباش دی۔ پتہ ہے آج مس جلی نے انگلش کا ٹیسٹ لیا تھا۔ کیا ٹیسٹ ہو گیا؟ اس کی تیاری رکشی پچھلے ہفتے سے کر رہی تھی۔ خیال تھا سب سے زیادہ نمبر اسی کے آئیں گے۔ ہاں ہو گیا، گوری نے اطمینان سے جھوٹ بولا۔ مس نے میرا پوچھا ہوگا، لہجے میں یقین تھا۔ نہیں، وہ گیلی چادر اتار کر بڑے مزے سے بولی۔ کیوں کمرہ خراب کر رہی ہو؟ دیکھتی نہیں پانی کس طرح ٹپک رہا ہے؟ جاؤ جا کر کپڑے بدلو۔ بڑی ممانی ناگواری سے گویا ہوئی۔ کپڑے بدلو پھر ہمارے لیے پکوڑے بناؤ، اتنا پیارا موسم ہے، ہم سب کب سے پکوڑے کھانے کو ترس رہے ہیں۔ یہ انعام کہہ رہا تھا، وہی انعام جس نے اسے صبح ڈراپ کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ کچھ بھی کہے بغیر فائل اٹھا کر اپنے کمرے میں آ گئی، اور یہ تو سب کو پتہ تھا جواب دیا ہے یا نہیں، کام تو اسے کرنا ہے۔ گوری نے کپڑے بدلے، اتنی سردی میں نہائی، پھر یونیفارم دھویا، اور ان تمام کاموں سے فارغ ہو کر جب وہ باتھ روم سے برآمد ہوئی تو سعدیہ کو منتظر پایا۔ کتنی مرتبہ آ چکی ہوں تمہارے کمرے میں، ادھر سب پکوڑوں کے منتظر بیٹھے ہیں اور ادھر غسل شاہی ختم نہیں ہو رہا۔ اس نے جیسے سنا ہی نہیں، گیلے بال اطمینان سے تولیے سے لپیٹے، اپنے بیڈ کی چادر ٹھیک سے بچھائی اور پھر سعدیہ کو نظر انداز کر کے باہر آ گئی۔ رخ کچن کی طرف تھا۔ موسم تو پہلے ہی سرد تھا اور اس پر بارش ہونے پر سہاگے والا کام تھی۔ گوری کے پاس ایک ہی سویٹر تھا جو وہ پچھلے 4 سالوں سے استعمال کر رہی تھی۔ یہ سویٹر بڑے ماموں نے کمال مہربانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کے لیے انگلینڈ سے بھیجا تھا۔ تب اس کا رنگ اور چمک کافی خوبصورت تھی، اتنی کہ چھوٹی ممانی اسے دیکھ کر للچا گئی تھی، مگر گزرے وقت نے رنگت، چمک اور گرمائش میں بہت فرق ڈال دیا تھا اور گوری کو سردی سخت بری لگنے لگی تھی۔ بڑا ہی منحوس موسم ہوتا ہے یہ۔ آلو پیاز ہری مرچ کاٹیں، پالک موجود نہیں تھی، نہ ہی پودینہ۔ اس نے سوچا اچھا ہے، اور کیا ہی اچھا ہوتا جو پیاز بھی موجود نہ ہوتے۔ بیسن میں نمک مرچ مسالے ملائے اور پھر پکوڑے کڑاہی میں ڈالے۔ پہلی مرتبہ صرف 5 پکوڑے، حالانکہ کڑاہی خاصی بڑی تھی۔ یہ 5 پکوڑے نکال کر ایک چھوٹی سی پلیٹ میں ڈالے اور جا کر اپنے کمرے میں رکھ آئی۔
واپس آ کر بیسن میں 2 چمچ اچھی طرح بھر کر نمک اور اتنے ہی مرچ ڈال کر پکوڑے بنانے لگی، اور اب کے کڑاہی بھر کے ڈالے تھے۔ آنچ بھی خاصی تیز کر دی، یوں وہ منٹوں میں جلنے لگے۔ کام نے وقت زیادہ نہیں لیا، بنا کر ڈش میں ڈالے اور جا کر سب کے درمیان میز پر پٹخ دیے۔ آہا کیا پیاری خوشبو ہے۔ انعام میگزین چھوڑ کر سیدھا ہو بیٹھا، باقی سب بھی قریب ہو گئے۔ چٹنی نہیں بنائی؟ سعدیہ نے منہ بنایا۔ اگر بنائی ہوتی تو یہاں نظر آ جاتی۔ وہ اتنا کہہ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ کتنی گالیاں پڑی پکوڑوں کے انتظار میں، کب سے بیٹھنے والوں نے اسے کس قدر کوسا، کچھ خبر نہیں ہو سکی۔ اس نے تو اپنے کمرے میں آ کر مزیدار پکوڑے کھائے اور کتاب لے کر بستر میں بیٹھ گئی۔ 2 گھنٹے بعد جب رات کے کھانے کی تیاری کے سلسلے میں دوبارہ ادھر حاضر ہوئی تھی، تب تک سب کا غصہ اتنا ہی عروج لیے ہوئے تھا جتنا کہ پہلا پکوڑا کھاتے ہوئے آیا تھا۔ سب ہی نے دیکھتے ہی چڑھائی کر دی۔ میں کالج سے تھکی ہوئی تھی، اس لیے غصہ آ گیا۔ انداز میں اطمینان قابل دید تھا۔ غصہ آ گیا؟ کیا نواب کی بچی ہل چلا کر آئی تھی؟ ممانی دھاڑ رہی تھی۔ انعام نے مجھے نہ پک کیا نہ ڈراپ۔ موسم اتنا خراب تھا، مشکلوں سے واپس آئی۔ آتے ہی پکوڑوں کی فرمائش۔ میرا تو جی چاہ رہا تھا نمک کے بجائے جمال گھوٹا ملا دوں۔ حد ہوتی ہے ڈٹائی کی، بجائے شرمندہ ہونے کے مزید حال دل بیان ہوا تھا۔ جی چاہتا ہے کھال کھینچ لوں اس کی۔ بڑی ممانی دانت پیس رہی تھی، چھوٹی والی ان کی نسبت تھوڑی تحمل والی تھی۔ یوں بھی انعام بڑی ممانی کا بیٹا تھا۔ پکوڑوں کی فرمائش اس نے کی تھی، چھوٹی کو کیا پڑی جو بول کر بلڈ پریشر بڑھاتی۔ میں اماں سے شکایت کروں گی۔ بڑی ممانی کو گوری کے ساتھ ساتھ چھوٹی ممانی پر بھی غصہ آ رہا تھا، جو ٹی وی کی جانب متوجہ تھی۔ امی اسے میرے حوالے کر دیں، 2 دن میں سیدھا کر دوں گا۔ انعام فوں فوں کر رہا تھا۔ ارے پکوڑے تو خود بنا نہیں سکتے، اٹھ کر پانی پینا محال ہے، اور مجھے سیدھا کرو گے؟ ویسے بھی اب میری پہنچ دور دور تک ہے۔ اچانک پولیس آفیسر یاد آ گیا۔ کیا مطلب؟ اس کی بات سے زیادہ انداز نے اسے چونکا دیا تھا۔ ارے کوئی غیر قانونی کاموں میں ملوث گروہ تو نہیں تمہاری پشت پر؟ ممانی کافی ڈرپوک بھی تھی۔ یوں ہی سمجھ لیں، بات آپ نے بڑی جلدی سمجھی ہے، بس ایک لفظ زائد استعمال کیا ہے۔ اشارہ غیر کی طرف تھا۔ کون سا لفظ؟ ممانی کی آنکھیں ضرورت سے زیادہ پھیلیں۔ میں تو شام کے کھانے کی تیاری کرنے لگی ہوں، فالتو باتوں کے لیے وقت ہی نہیں ہے میرے پاس۔ وہ دل ہی دل میں ہنستی ہوئی نانی کے کمرے میں چلی گئی۔ تم کب آئی گوری؟ نانی میں یہ پوچھنے آئی تھی کہ آپ نے میرے لیے سوٹ منگوا لیا ہے؟ لو بھلا لڑکی، دماغ تو درست ہے نا تمہارا؟ سارا دن بارش برستی رہی، ایسے میں کون عقل کا اندھا تمہارے لیے سوٹ خریدنے جاتا؟ مینا بازار میں بہت تھوڑے دن رہ گئے ہیں نا۔ دم کیوں نکل رہا ہے؟ آ جائے گا، جاؤ جا کر کھانا پکاؤ، اور سنو میرے لیے یخنی بنا دینا، آج سردی بہت ہے، جوڑوں میں تکلیف ہو رہی ہے۔ وہ خاموشی سے پلٹ آئی۔ پہلے ان کے لیے یخنی چولہے پر رکھی، پھر سوچا آج کیا پکایا جائے۔ مٹر اسے بہت اچھے لگتے تھے، سعدیہ اور ثاقب پسند نہیں کرتے تھے، چھوٹی ممانی کو بھی پسند نہیں تھے، اس لیے جب مٹر پکتے تو ساتھ میں ایک اور ہنڈیا بھی تیار کرنا پڑتی تھی۔ آج مٹر قیمہ کھانے کو دل چاہ رہا تھا، مگر ساتھ میں ایک اور سالن بنانے کا بالکل موڈ نہیں تھا۔ یہی سوچا کسی کو بتائے بغیر خاموشی سے بنا لیتی ہوں، جس نے نہیں کھایا وہ نہ کھائے، یا بنا لے اپنی مرضی کا۔ کندھے جھٹکے، آنکھیں سکیڑ کر ان سب سے بیزاری کا اظہار کیا۔ اپنی طرف سے انہیں جہنم میں بھیجا اور قیمے کے لیے مسالہ تیار کرنے لگی۔ کیا بنا رہی ہو؟ جب وہ قیمہ بھون رہی تھی، سعدیہ اپنے لیے چائے بنانے کچن میں آ گئی۔ قیمہ، اس نے مختصر جواب دیا۔ اچھا سا بنانا، تم نے جو پکوڑے بنائے ہیں نا، انہوں نے سب کو بہت مایوس کیا۔ تمہیں اتنا بھی معلوم نہیں کتنے بیسن میں کتنا نمک ڈالنا چاہیے۔ سعدیہ اس کی کلاس لینے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی تھی۔ جواب میں وہ خاموش اور اسی طرح مطمئن دکھائی دی جیسے سعدیہ اسے نہیں کسی اور کو شرمندہ کر رہی ہے۔ وہ چائے بنا کر گئی، تب اس نے فریج سے مٹر کی تھیلی نکالی، روٹی پکائی۔ اس نے لاؤنج میں آ کر سب کو کھانا تیار ہونے کی اطلاع دی۔ بیٹا ٹیبل پر لگا دو، ہم آ رہے ہیں۔ ماموں نے بڑے پیار سے ایک اور کام بتا دیا۔ ماموں میں تو اماں کو یخنی دینے جا رہی ہوں، ساتھ میں شاید وہ کچھ اور بھی لینا چاہیں۔ سعدیہ سے کہیں وہ لگا لے گی۔ وہ کسی کی کچھ سنے بغیر واپس ہوئی، کچن میں آ کر اپنا کھانا نکالا، اماں کے لیے یخنی کا پیالہ لیا اور مزید کسی تاخیر کے بغیر وہاں سے نکل آئی۔ ایک تو مٹر قیمہ بنا بہت اچھا تھا، دوسرا یہ خیال کہ کھانے کی ٹیبل پر کئی لوگ برے برے منہ بنا رہے ہوں گے۔ کھانے کا لطف دوبالا ہو رہا تھا۔ انعام مجھ سے سخت ناراض ہوگا، ممکن ہے صبح کالج لے کر نہ جائے۔ چلو اچھا ہے، بڑی اماں سے مزید 100 روپے مل جائے گا۔ وہ آج کا 100 روپیہ، میں تو اسے بھول ہی گئی تھی۔ آج تو موسم بہت خراب رہا، کل کالج سے واپس آ کر وسائی کو روک لوں گی، اس سے کہوں گی کہ میرے ساتھ بازار چلو، پھر اپنے گھر جانا۔ ہاں یہی ٹھیک ہے، ورنہ اس گھر کی کوئی لڑکی میرے ساتھ بازار جانے کو کہاں تیار ہوگی۔ 100 روپے کی جوتی لیتے بھلا عزت نہ گھٹ جائے گی ان عزت داروں کی۔ چلو شکر ہے، مینا بازار کی وجہ سے میرا نیا سوٹ تو بن رہا ہے، ورنہ ہر جگہ یہ نیلا سوٹ ہی پہن رہی تھی، جیسے نیلا رنگ میری ذات کا حصہ ہو۔ اگر انعام نے مجھے صبح لے جانے سے انکار کر دیا، مشکل تو ہوگی، بارش کی وجہ سے سڑکوں پر کیچڑ اور جگہ جگہ پانی کھڑا ہوتا ہے، میرے یونیفارم پر چھینٹیں پڑ گئی تو کتنا مسئلہ ہو جائے گا۔
غریب ہونا بھی ایک عذاب ہے۔ تھوڑے پیسے ملے تو پرائز بانڈ خرید لوں، ہو سکتا ہے نکل ہی آئے، اور کیوں نہ نکلے گا بھلا۔ میں ہر روز پہلے انعام کے لیے دعا کروں گی۔ پیسے تو ہیں میرے پاس، یہ 100 روپے کا اگر بانڈ لے لیا جائے تو کیسا رہے گا، بلکہ پھر جوتے رہ جائیں گے۔ چلو بانڈ کے لیے اللہ اور رقم دے دے گا، اور اس کے جوتے ہی سے پھر مسئلہ جیسے حل ہو گیا، اور وہ کتاب کھول کر بیٹھ گئی۔ اور اس روز کالج سے لوٹی ہی تھی کہ نانی نے اپنے کمرے میں بلا لیا۔ کیا ہے اماں، ابھی تو میں نے کپڑے بھی نہیں بدلے۔ کون سا کام یاد آ گیا ہے؟ کام کی بچی، نہ کمی نہ کھٹو لڑکی، میں نے تجھے کسی کام سے نہیں بلوایا، یہ سوٹ دینے کے لیے بلایا ہے۔ آ گیا سل کر، یہ تیرا نیلا والا بھی جیسا گیا تھا ویسا ہی واپس آیا ہے، کوئی داغ دھبا نہیں لگا اس پر۔ کہاں ہے نیا سوٹ؟ اسے دیکھنے کی جلدی تھی۔ انہوں نے کالا شاپر اس کی طرف بڑھا دیا، بے صبری سے لفافہ کھولا اور ارمانوں پر اوس پڑ گئی۔ ہلکے گلابی رنگ کا وہ سوٹ، جس کا کپڑا اس کے رنگ سے بھی ہلکا اور کم قیمت تھا۔ ایسا کپڑا تو وسائی کے لیے لیتی ہوں گی اماں۔ سوٹ ہاتھ میں پکڑے ایک صدمے کی سی کیفیت میں کھڑی تھی۔ کیا ہوا، پسند نہیں آیا؟ اب میرے پاس تو اتنے ہی فالتو پیسے تھے، بنا دی ہے تمہیں نیا سوٹ، صبر شکر کر کے پہن لو، اور ان لوگوں کی طرف دیکھو جن کو یہ بھی میسر نہیں۔ بچی جن کے سر پر والدین کا سایہ نہ ہوا تو راستے کی دھول بن جاتے۔ تم تو خوش نصیب ہو کہ گھر کی چھت تمہیں میسر ہے، تم اپنوں کے درمیان رہ رہی ہو۔ نانی اماں، میری ماں آپ کی بیٹی تھی، آپ کو مجھ سے نہیں ان سے تو محبت ہوگی نا، اسی محبت کا خیال کر کے میرا احساس کر لیں۔ کیا کروں تمہارے لیے؟ کام بگاڑنے میں تم ماہر، ڈھیٹ اول درجے کی، اب ہر کوئی تو تمہاری شکایت کرتا ہے، کہاں کہاں ڈھال بنوں تمہارے لیے، اور تمہارے لیے بول کر میں ان سب میں بری بنتی ہوں۔ آخر میں نے انہی کے ساتھ رہنا ہے، اور چاہتی ہوں میرا آخری وقت عزت کے ساتھ گزر جائے۔ اور تم گوری، مجھے تم سے اتنی سی بھی امید نہیں کہ تم کبھی میرا خیال رکھو گی۔ تم ہو تو میری بیٹی کی بیٹی، مگر پوری کی پوری اپنی ددھیال پہ گر پڑی ہو، نہ رنگت میں نہ صورت و سیرت میں، کچھ بھی تو ہم سے نہیں لیا۔ سوٹ لے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئے۔ لو، میں خواہ بار بار یہ سوچتی تھی کہ میری جوتی صرف 100 روپے میں آئی ہے، اس سوٹ کے مقابلے میں تو یہ خاصی قیمتی ہو گئی۔ کمرے میں آ کر سوٹ بستر پر بچھا کر جائزہ لیا، اور پھر کسی سوچ میں ڈوب گئی، اور کچھ ہی دیر بعد جیسے مطمئن ہو کر سر اس بات میں ہلا دیا۔ اور پھر مینا بازار والے دن وہ یہی سوٹ پہن کر انتہائی مطمئن اور بے نیاز تھی۔ لڑکیوں نے کن نظروں سے اسے دیکھا اور کیا کیا باتیں بنائیں، اس نے جیسے کان بند کر لیے تھے، یا پھر یہ لوگ اسے اپنے قابل لگتے ہی نہیں تھے کہ ان کی باتوں کو توجہ سے سننے کی زحمت کر سکے۔ گوری اتنا قیمتی سوٹ اور جوتے تو پہنے ہیں، کلائی میں چوڑیاں بھی نہیں ڈال لیتی۔ یہ سائمہ تھی، اس کی کلاس کی خاصی امیر اور مغرور لڑکی نے چوٹ کی تھی، اور آس پاس کھڑی ساری لڑکیاں ہنس پڑی تھیں۔ میرے پاس بس اتنے ہی پیسے تھے، بلا کا اطمینان اور سکون تھا گوری کے لہجے اور چہرے پر، مگر یہاں قدر کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ اے رخشی، خود تو بڑے خوبصورت کپڑے بنوائے ہیں، اپنی کزن کو بھی لے دیتی۔ میں نے کون سا خود خریدے ہیں، میری ماما نے دلوائے ہیں۔ رخشی کسی لڑکی کی بات کے جواب میں کندھے جھٹک کر یہ کہہ رہی تھی۔ رخشی، تمہارے اس پرپوزل کا کیا بنا؟ پتہ نہیں، میں نے دلچسپی نہیں لی۔ رخشی کا انداز ہنوز وہی تھا۔ آج کل رخشی اور سعدیہ کے کئی رشتے آ رہے تھے، ابھی کسی کی بات فائنل نہیں ہوئی تھی۔ مہمانوں کی خاطر تواضع کی وجہ سے گھر کا بجٹ بھی خراب ہو رہا تھا، اور گوری کا کام بھی خاصا بڑھ گیا تھا۔ اس نے کبھی آنے والے مہمانوں سے ملنے کی کوشش نہیں کی، بس کچن کا کام نپٹاتی اور اپنے کمرے میں واپس آ جاتی۔ ان کے آنے والے رشتوں نے اماں کو کسی سوچ پر مجبور کر دیا تھا۔ لڑکیاں اب بڑی ہو گئی ہیں، انہیں اپنے اپنے گھر جانا ہے، اور گوری اس کا کیا بنے گا؟ برسوں پہلے صفیہ کے بیٹے کے ساتھ نسبت طے کی تھی، تب گوری کی ماں بھی حیات تھی، اور 3 سالہ بچی کو بار بار لپٹا کر پیار بھی کرتی تھی۔ صفیہ کا بیٹا تھا یہ ایسا خوبصورت کہ ہر دیکھنے والا کہتا، گوری کا نصیب جو ایسا چاند مقدر میں لکھا گیا۔ پھر صفیہ کی بہن جو میری بھاوج تھی، اپنے گھر بس نہ سکی۔ کہنے والے کہتے ہیں میرے بھائی کا سلوک اس کے ساتھ اچھا نہ تھا، اللہ جانے اچھا تھا یا برا، ہم تو اپنے ہی بھائی کو حق پر کہیں گے۔ جس روز طلاق ہوئی اس کے بعد صفیہ پلٹ کر ادھر نہیں آئی، یہ بھی نہ سوچا کہ یہاں اس کے بیٹے کے نام پر ایک لڑکی بیٹھی ہوئی ہے۔ اماں نے فیصلہ کر لیا کہ دونوں بیٹے سعید اور انور آتے ہیں تو ان سے بات کرتی ہوں، وہ صفیہ سے رابطہ کریں، آخر وہ لوگ چاہتے کیا ہیں۔ اب یہی عمر ہے جب لڑکیوں کے رشتے آتے ہیں، اور ہم اسے سنان کے نام پر باندھے رکھیں تو اچھا نہیں ہوگا۔ اتنے برسوں بعد حسنہ آپی کے بیٹے سعید کا فون آیا تھا، اور بہت سی پرانی یادیں بیدار ہوئی تھیں، بلکہ یوں کہنا مناسب ہوگا کہ ایک بار پھر زخموں کے منہ کھل گئے تھے۔ اپنی بچی گوہر کی بات کر رہے ہیں، یاد دلا رہے ہیں کہ بہت عرصہ پہلے ہم نے سنان کے ساتھ اس کی بات کی تھی، اور گوری کو اپنا بنا لیا تھا۔ کتنے بے حس اور کیسے ڈھیٹ لوگ ہیں، بھول ہی گئے ہیں کہ ان کے ماموں امجد نے میری پھول سی بہن زاہدہ کے ساتھ کیسا سلوک کیا تھا۔ اس سے پہلے ہمارے خاندان میں کبھی کسی بیٹی کی طلاق نہیں ہوئی۔ زاہدہ امجد کی برائی کا شکار ہوئی، ہر ستم اس نے سہا، پھر جب طلاق کا داغ اس کی پیشانی پر لگا کر واپس میکے کی دہلیز پر بھیج دیا تو قصوروار زاہدہ ٹھہرائی گئی۔ ہمارے اپنے ہی خاندان نے یہ کہا کہ بیٹھی رہتی، یہ دھبا لگا کر واپس نہ آتی، مگر کیسے بیٹھی رہتی؟
جب اس نیچ انسان نے طلاق دے دی تو پھر کس قانون کے تحت وہاں ٹھہرتی؟ پیاری زاہدہ کی روتی سے سکتی زندگی میری آنکھوں کے سامنے ہے، اور یہ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ تم گوری کی ڈولی لینے کب آ رہی ہو؟ گوری کی ڈولی؟ آہ، میری بہن زاہدہ بھی دلہن بنی تھی اور بڑے ارمان لے کر میکے سے سسرال گئی تھی۔ پھر ذہن میں ایک جھماکا سا ہوا، بدلے کا یہی وقت ہے۔ کتنے سال انہوں نے زاہدہ مرحومہ کے لیے روتے بلکتے گزار دیے تھے۔ بار بار یہی سوچا کرتی تھی کہ کاش زاہدہ میں تیرا بدلہ ان لوگوں سے لے سکتی۔ کمال ہے، یہ بات میری سمجھ میں پہلے کیوں نہیں آئی؟ جیسے ان لوگوں نے ہمیں تڑپایا، اس طرح ہم بھی انہیں تڑپا سکتے ہیں۔ جس طرح بے قصور زاہدہ کو طلاق ہوئی، اسی طرح گوری بھی طلاق لے کر واپس جائے گی اور ان کے فخر و غرور سے تنے سر جھک جائیں گے۔ جب فون آیا تھا کتنا غصہ سوار ہوا تھا، مگر اب وہ بڑی خوش اور پرجوش تھیں۔ مگر پتہ نہیں یہ خوشی کس طرح کی تھی۔ سر بھاری ہو رہا تھا اور طبیعت گری گری سی لگ رہی تھی۔ 1 گھنٹے بعد سنان گھر آیا۔ اقصیٰ اپنی کسی دوست کی طرف گئی تھی۔ جواد نے نیا بزنس سٹارٹ کیا تھا، اسے ویسے بھی کافی دیر ہو جایا کرتی تھی۔ سنان گھر آیا تو انہوں نے فوراً اپنے کمرے میں آنے کو کہا۔ ٹھہرے امی، یونیفارم کی قید سے آزاد ہو جانے دیں، پھر حاضر ہوتا ہوں۔ اچھا جلدی کرو، میں جواد اور اقصیٰ کے آنے سے پہلے تم سے ایک ضروری بات کرنا چاہتی ہوں۔ وہ اپنے کمرے میں آ کر اس کا انتظار کرنے لگی۔ جو ہی وہ آیا اپنے سامنے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور بات زاہدہ خالہ کی بے آب و گیا زندگی سے شروع کی۔ امی، آج آپ یہ بات کیوں دہرا رہی ہیں؟ جانتی تو ہے مجھے زاہدہ خالہ سے کتنا پیار ہے۔ جب جب ان کے بارے میں سوچتا ہوں دل کی عجیب حالت ہونے لگتی ہے۔ ان کی بے بسی بہت افسردہ کر دیتی ہے مجھے۔ صرف بے بسی پر افسردہ ہو جانے سے کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ ہم سب بھی ان لوگوں کے سامنے زاہدہ کی طرح مجبور و بے کس ہیں۔ ہم ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ آپ حکم کریں امی، میں تو ان لوگوں سے اتنی نفرت کرتا ہوں کہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں۔ بس یہی بات وہ سنان کے منہ سے سننا چاہتی تھی۔ اسے جوش میں لانے کے لیے برسوں پرانی بات چھیڑی تھی۔ اب ساری بات بتا دی۔ امی، یہ کسی طرح مناسب نہیں۔ وہ سن کر ہچکچا گیا۔ کیوں مناسب نہیں؟ جواب تپا گیا۔ دیکھیے نا، اس سے تو میری زندگی متاثر ہوگی۔ میں ایک ناپسندیدہ ہستی کے ساتھ کس طرح وقت گزاروں گا؟ میاں بیوی تو دکھ سکھ کے ساتھ ایک دوسرے کا سایہ ہوتے ہیں، اور اس نے یہ کہہ کر نفی میں سر ہلا دیا۔ تم نے ماں کو پتھر دل سمجھ رکھا ہے؟ وہ بیٹے کو برباد ہونے دے گی بھلا؟ یہ شادی تو بس انتقام لینے کے لیے کروا رہی ہوں، پھر اس کے بعد اپنے بیٹے کے لیے چاند جیسی دلہن لاؤں گی۔ وہ 1 گھنٹے تک اسے سمجھاتی رہی، بار بار زاہدہ کا ذکر کرتی رہی اور آخر قائل کر لیا۔ رات کے 9 بج رہے تھے جب انہوں نے حسنہ بیگم کے ہاں فون کیا اور بتایا میں اور میرا چھوٹا بیٹا جواد کل آپ لوگوں کی طرف آ رہے ہیں۔ ان کے انداز میں کسی قسم کی ناراضگی نہیں تھی۔ حسنہ بیگم مطمئن ہو گئی اور سکون کا سانس لیا۔ چلو گوری کا بوجھ تو سر سے ہٹا۔ صفیہ کا میاں اچھی پوسٹ پر تھا، تعلیم یافتہ فیملی میں بیاہی گئی تھی۔ صفیہ کا بیٹا بھی پڑھا لکھا اور اچھی ملازمت میں ہوگا۔ چلو ملازمت زیادہ اچھی نہ بھی ہوئی تو خیر ہے، کون سا گوری نے تخت پر بیٹھ کر راج کیا ہے؟ ڈانٹ ڈپٹ سن کر، جھوٹا موٹا پہن کر اور بچہ کھچا کھا کر جینے کی عادی ہے۔ وہ جیسا بھی ہوا بڑے آرام سے گزارا کر لے گی، اور یہ بھی جانتی ہے اس کے پیچھے کوئی نہیں ہے۔ جہاں بھی آئی جائے گی پھر سب مرنا جینا وہی ہوگا۔ انہوں نے گوری کو بلایا اور اس سے بتایا کہ اس کا رشتہ برسوں پہلے طے ہو چکا تھا۔ اب وہ لوگ کل ہماری طرف آ رہے ہیں، تم ذرا اچھے سے کپڑے پہن لینا، اور سنو، مجھ سے پیسے لے کر چائے کے ساتھ کچھ چیزیں بھی منگوا لینا۔ لوگ آ رہے ہیں اس کے حوالے سے، اور اماں ان کی خاطر کر رہی ہیں تو گویا میں اتنی بھی بے حیثیت نہیں۔ میرے مہمانوں کا بھی احترام کیا جاتا ہے، یا پھر مہمان ہی اتنی پر اثر پرسنالٹی کے مالک ہیں کہ ان کی وجہ سے میری بھی عزت بن گئی ہے۔ یقیناً یہی بات ہے، ورنہ میں کیا اور میری اوقات کیا۔ شکریہ، بہت شکریہ آنے والے مہمانوں، تم یقیناً میرے لیے نجات دہندہ بن کر آ رہے ہو۔ میں دیدہ دل فرش راہ کیے تمہاری منتظر ہوں۔ وہ بے حد خوش اور مسرور تھی، اب تک سمجھے بیٹھی تھی کہ یہ گھر ایک پنجرہ ہے اور وہ اس میں قید و بے بس پنچھی ہے۔ پنجرے کا دروازہ کبھی نہیں کھلے گا، اس کی قید تا زندگی ہے، مگر اب پتہ چلا وہ آزاد ہوا ہی چاہتی ہے۔ پنجرے کا دروازہ کھلنے میں تھوڑی سی دیر باقی ہے۔ رشتہ تو طے ہے، اب تو یقیناً وہ شادی کی تاریخ لینے ہی آ رہے ہوں گے۔ اتنے سالوں کے بعد گوری کے سسرال والوں کی نیند کیسے ٹوٹ گئی؟ ضرور لڑکا نکما نالائق ہوگا۔ انہوں نے سوچا چلو بچپن کی مانگ تو محفوظ ہے نا، اب پٹری میں سے اسے ہی نکالیں اور نکمے لڑکے کا بوجھ سر سے اتاریں۔ سعدیہ آنے والے مہمانوں کی نوعیت جانتے ہی جل گئی تھی۔ گوری یہاں بھی نمبر لے گئی۔ خاندان کی تمام لڑکیوں سے پہلے اس کا رشتہ طے ہوا ہے، اور اب شادی بھی سب سے پہلے ہو رہی ہے۔ سسرال والے آئیں گے تو دیکھیں گے کہ بہو بیگم میں رنگ کے علاوہ اور کوئی خوبی نہیں۔
جل جل کر وہ اپنی سامنی رنگت اور سیاہ کر رہی تھی، اور اب جب سب لاؤنج میں بیٹھے تھے تو وہ اسے نیچا دکھانے کو مسلسل اس کے ہونے والے دلہا اور سسرال والوں کا مذاق اڑا رہی تھی۔ گوری کے چہرے پر وہی جامد کیفیت تھی۔ کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا وہ ان لوگوں کی آمد پر خوش ہے یا ناخوش، اور سعدیہ کی باتیں اسے غصہ دلا رہی ہیں، پریشان کر رہی ہیں، یا وہ کوئی اثر ہی نہیں لے رہی، اور سعدیہ اس کے یوں نظر آنے پر آگ بگولا ہو کر بولتی چلی جا رہی تھی۔ کل جب وہ لوگ آئیں گے تو انہیں بھی نمک بھرے پکوڑے کھلانا تاکہ تمہارا سگڑ پن ان پر ظاہر ہو۔ انعام نے چوٹ کی۔ وہ دل ہی دل میں ہنس پڑی۔ ارے موٹو، وہ تو صرف تمہارے لیے تھا اور تم جیسوں کے لیے۔ بظاہر وہ میگزین لے کر بیٹھ گئی۔ وہ جو میری کلاس میں سائمہ پڑھتی ہے، ارے وہی جو بہت امیر ہے اور جیولری بہت خوبصورت پہن کر آتی ہے، رکشی سعدیہ کو بتانے لگی۔ ہاں، کیا ہوا اسے؟ کچھ نہیں، اسے کیا ہونا ہے؟ بتا رہی تھی آج کل اس کے اسمارٹ سے کزن شادی کے قابل ہو گئے ہیں۔ رکشی نے ہنس کر شاید سائمہ ہی کے لفظوں میں بتایا تھا۔ اچھا پھر اب کہ سعدیہ کو دلچسپی پیدا ہوئی۔ بڑے والے میں تو سائمہ خود انٹرسٹڈ ہے، دونوں کی تصویر بھی لائی تھی۔ بڑا والا بہت اچھی پرسنالٹی کا مالک ہے، ASP ہے، اور بہت سجتی ہے اس پر وردی۔ چھوٹا بھی اچھا خاصا ہے اور چہرے سے ذرا شوق سا لگتا ہے۔ سائمہ کہہ رہی تھی کہ ہے بھی شوق و شنگ، اس کی بیوی کی تو ساری زندگی ہنستے ہنستے ہی گزر جائے گی۔ اچھا یہ سب تم مجھے کیوں بتا رہی ہو؟ ایسے ہی گوری کے رشتے کی بات ہو رہی تھی تو مجھے سائمہ یاد آئی۔ ویسے سعدیہ، یہ سائمہ عام سی صورت کی لڑکی ہے، قد بھی خاصا چھوٹا ہے، مگر خود پر محنت بہت کرتی ہے اور اس کی محنت ضائع بھی نہیں جاتی۔ کافی چمکتی دمکتی دکھائی دیتی ہے کالج میں۔ ارے چھوڑو، اتنی قیمتی جیولری، بیگ اور امپورٹڈ جوتے ہم پہن لیں تو اس سے زیادہ چمکتے دمکتے دکھائی دیں۔ سعدیہ ایک بار رکشی کے ساتھ کالج گئی تھی اور سائمہ کو دیکھ چکی تھی۔ یوں بھی کسی کی تعریف وہ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ سائمہ وہ لڑکی ہے جو گوری پر آتے جاتے اکثر چوٹ کر جاتی، اس کے پرانے یونیفارم، جوتے اور فائل سبھی کا مذاق اڑاتی، اور شاید اپنے چھوٹے قد اور عام سے رنگ و روپ کی وجہ سے وہ اونچی لمبی سفید رنگت والی گوری سے حسد بھی کرتی تھی۔ وہ کلائی میں کیسے خوبصورت مہنگے بریسلٹ ڈال کے آتی، چوڑیاں بھی بہت نازک اور نفیس پہنتی، مگر آج تک کسی نے یہ نہیں کہا کہ تمہاری کلائی پہ یہ کتنا اچھا لگ رہا ہے، جبکہ گوری کی عام سی سیاہ چوڑیاں کتنی شہرت رکھتی تھیں۔ صبح گوری کالج نہیں گئی، وسائی کے ساتھ مل کر گھر کی صفائی کی۔ سچ تو یہ ہے کہ اس گھر میں صفائی بس سامنے سامنے سے ہی ہوا کرتی تھی۔ وسائی کام چور، تھوڑا کپڑا مارا، تھوڑی جھاڑو لگائی اور کام ختم۔ آج گوری نے ڈھیروں کے حساب سے کوڑا کرکٹ نکالا۔ گھر میں ممانیاں تھیں اماں، دونوں ممانیاں اسے یوں کام میں جتے دے کر ہنستی رہیں اور طنز کرتی رہیں کہ سسرال کی آمد پر لڑکی کس قدر خوش ہے۔ ارے بھائی، ہمارے کہنے پر تو یوں کام نہیں کیا۔ وہ سنی انسنی کیے لگی رہی اپنے کام میں۔ شام کو وہی کئی بار کا پہنا ہوا نیلا جوڑا نکال کر استری کیا اور دل کو سمجھایا، کئی بار کا پہنا ہوا ہے تو کیا ہوا، دیکھنے میں تو نیا ہی لگتا ہے، بس تھوڑے دنوں کی بات ہے۔ شادی والوں کے سامنے تو پہلی بار ہی پہن رہی ہوں نا، بعد میں میرے پاس رنگ برنگ کے خوبصورت قیمتی کپڑوں کا ڈھیر ہوگا، سبھی ایک سے بڑھ کر ایک بڑھیا اور قیمتی۔ تب میں یہاں آتے ہوئے خوب تیار ہو کر آیا کروں گی اور زیادہ نہیں ٹھہروں گی، بس تھوڑی دیر بیٹھے پھر کہیں سیر پر نکل گئے۔ کئی سال ہو گئے میں تو کبھی سیر پر بھی نہیں گئی، اپنا شہر بھی نہیں دیکھا۔ چلو خیر، کوئی بات نہیں، اب تو تھوڑے دنوں کی بات ہے۔ وہ آج خود سے بہت باتیں کر رہی تھی، بار بار کچن کا چکر لگا کر تسلی کرتی کہ جو پیٹیز، کیک اور کباب اس نے چھپا کر رکھے ہیں وہ ثاقب وغیرہ نے نکال تو نہیں لیے۔ ہر بار اطمینان ہوتا کہ جوں کہ توں ہی پڑے ہیں۔